ہم جس آسانی سے اپنی زبان بول لیتے ہیں، اس سے بہت کم یہ خیال ہوتا ہے کہ اس زبان کے بننے اور شروع ہونے میں کتنا وقت لگا ہوگا، کیونکہ کوئی زبان اچانک شروع نہیں ہو جاتی، دھیرے دھیرے بنتی ہے۔ مسلمان جب یہاں آئے تو وہ کوئی نہ کوئی زبان ضرور بولتے رہے ہوں گے، اور جن لوگوں میں آئے وہ بھی اپنی زبان رکھتے ہوں گے۔ آنے والوں میں عرب، ایرانی، افغانی، ترکستانی، مغل، ہر قسم کے لوگ تھے۔ یہاں جن جن جگہوں پر وہ لوگ گئے وہاں الگ زبانیں ان کو ملی۔ یہ تو تم سمجھتے ہی ہو کہ جو لوگ باہر سے آئے تھے وہ کم ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں پر اپنی زبان لاد نہیں سکتے تھے، بلکہ اپنی ضرورت کی وجہ سے یہیں کی بولی بولنے پر مجبور تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ یہاں کی بولیوں میں اپنے کچھ لفظ ملا دیں۔ اس طرح کچھ ملاوٹ ہوئی، مگر اصل زبان یہیں کی رہی۔ پہلے مسلمان سندھ میں آئے، یہ 8ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ انہوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا، مگر ادھر ادھر زیادہ پھیل نہ سکے، اس لیے وہاں جو نئی سندھی زبان بن رہی تھی اس پر ان کا کچھ اثر پڑا، مگر کوئی نئی زبان نہیں بنی۔ پھر 10ویں اور 11ویں صدی میں مسلمان بڑی تعداد میں درہ خیبر کے راستے سے آنے لگے اور سارے پنجاب میں پھیل گئے، اور قریب 200 سال تک ان میں اور وہاں کے بسنے والوں میں میل جول بڑھتا رہا۔ چونکہ ہمارے پاس اس وقت کی زبان کے نمونے موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ وہاں کی زبان پر ایک دوسرے کے میل جول سے کیا اثر پڑا۔ اسی اثر کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جس کو ہم اردو کہتے ہیں وہ پنجاب ہی میں پیدا ہوئی۔ یہ بات کچھ صحیح ہے کہ شروع میں ہم کو اردو میں پنجابی کا اثر ملتا ہے، مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح پنجابی زبان بن رہی تھی اسی طرح دلی کے پاس کی بولیوں میں مل کر اردو بھی بن رہی تھی، اور جب دلی ہی دارالسلطنت بن گیا تو ہر بولی کے بولنے والے وہاں آنے لگے، اور وہ جوار کی سب بولیاں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تو تھیں ہی، یہاں اور زیادہ میل ہوا۔ اس لیے شروع میں کئی اثر اردو میں دکھائی دیتے ہیں۔ دلی اور اس کے پورب میں جو بولی بولی جاتی تھی اس کو کھڑی بولی کہا جاتا ہے۔ دلی کے پاس والی اسی کھڑی بولی نے دھیرے دھیرے ایسا روپ ڈھال لیا کہ اس میں ضرورت کے مطابق فارسی، عربی، ترکی الفاظ شامل ہو گئے اور فوجوں کے ساتھ پھیلنے لگی۔ یوں ہم آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کھڑی بولی کے اندر نکھر کر ایسی زبان بن گئی جس میں تھوڑے ہی دنوں میں شعر لکھے جانے لگے اور کتابیں تیار ہونے لگی۔ یہ جو اوپر کہا گیا ہے کہ فوجوں کے ساتھ دلی کے پاس والی بولی ہر طرف پھیلنے لگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج میں ہر جگہ کے لوگ ہوتے تھے، انہیں ایک ساتھ رہنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔ اب اگر وہ ایسی زبانیں نہ بولیں جسے زیادہ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو ان کا کام نہیں چل سکتا تھا۔ اسی طرح تاجر بھی زبان اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ دلی سے جو حاکم دور دور بھیجے جاتے رہے ہوں گے، پھر مذہبی کام کرنے والے صوفی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے اور عام لوگوں کو اپنی بات سمجھاتے تھے، اس لیے وہ زبان جو مرکز میں یعنی دلی میں بولی جانے لگی تھی وہ فوجوں، تاجروں، حاکموں اور صوفی فقیروں کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں پہنچنے لگی۔ اس بات کو ایک اور طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ دلی کے بادشاہ علاء الدین خلجی نے دکنی ہندوستان کو جیت لیا، اور 13ویں صدی میں دلی کا اثر دکن میں کرناٹک تک اور پورب میں بنگال تک پھیل گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب تغلق حکومت قائم ہوئی تو زبان کے بننے اور عام ہونے کے لیے کچھ اور وقت بھی ملا اور دلی کا اثر بھی بڑھا۔ سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ محمد تغلق نے 1327 میں اپنا دارالسلطنت دلی سے ہٹا کر دیوگری یا دولت آباد کر دیا، اور دلی کے بسنے والوں کو حکم دیا کہ سب کے سب دولت آباد چلے جائیں۔ بادشاہ کا حکم تھا، سب لوگ روانہ ہو گئے۔ اس میں امیر، غریب، کسان، مزدور، کاریگر، تاجر، حاکم، محکوم، بوڑھے، جوان سب شامل تھے۔ یہ اپنا سامان لے گئے ہوں یا نہ لے گئے ہوں، اپنی بولی اور اپنی زبان تو ضرور ساتھ لے گئے ہوں گے۔ اس طرح دکن بھی اس بولی کا ایک مرکز بن گیا جو اتری ہندوستان میں بولی جاتی تھی۔ ابھی 14ویں صدی آدھی بھی نہیں بیتی تھی کہ دلی کی سلطنت کمزور ہو گئی اور دکن میں ایک نئی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ راج بہمنی راج کہلایا۔ اسی طرح گجرات میں بھی ایک الگ راج کی بنیاد پڑی۔ ان جگہوں پر اتری ہندوستان سے صوفی اور فقیر گئے اور عام لوگوں کی بولی میں اپنے دل کی بات کہنے لگے۔
اسی زمانے میں اتری ہندوستان کی دوسری زبانوں اور بولیوں میں بھکتی کے گیت گائے گئے اور راجاؤں کی تعریف میں خوب نظمیں لکھی گئیں اور تقریباً تمام نئی زبانوں میں ادب پیدا ہونے لگا۔